السلام علیکم۔ سب گناہوں حرام چلنے دو، کہہ رہے ہیں نظام چلنے دو۔ ضد ہے کیا وقت کو بدلنے کی، یوں ہی سب بے لگام چلنے دو۔ بے کسی، بھوک اور مصیبت کا خوب ہے اہتمام چلنے دو۔ اہلیت کیا ہے میری چھوڑ اسے، نام کافی ہے نام چلنے دو۔ مفت مرتا نہیں تو راہوں میں، تجھ کو دیتے ہیں دام چلنے دو۔ تم ہو زاہد تو جاؤ مسجد میں، میکدے میں تو جام چلنے دو۔ تیرے اجداد کے تھے آقا ہم، خود کو بھی زیر دام چلنے دو۔ حق کو چھوڑو کتاب کو چھوڑو، حکم حاکم سے کام چلنے دو۔ ہم جو اترے تو پھر اندھیرا ہے، سو یہی غم کی شام چلنے دو۔ شاہ جائے گا شاہ آئے گا، تم رہو گے غلام چلنے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں ابھی جو ہے نا تو واک کر کے آئی ہوں اور کلیاں بھی لے کے آئی ہوں۔ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت کلیاں ہیں، ہے نا؟ یہ دیکھیے، اور میں اس طرح بھی تھوڑا سا توڑ کے لائی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ پیارے ہیں نا؟ اوہ کیا شاندار خوشبو ہے، کیا شاندار خوشبو ہے نا؟ یہ خوشبوئیں بھی تب اچھی لگتی ہے جب بجلی ہو، ہے نا؟ بجلی پانی ہو۔ آج کل بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ آج میں واک کر کے آئی ہوں اور کوئی حال نہیں ہے، بہت ہی برا حال ہے۔ گرمی بھی بہت شدید ہے، پانی نہیں ہے، بجلی سارا وقت آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، کوئی حالات نہیں ہے۔ مجھے کسی نے میسیج دیا، صبح میں نے پڑھا کہ یہ جو اتنی سخت مہنگائی ہو گئی ہے اس پہ بھی کچھ پڑھیں یہ پڑھ دیا نا میں نے، کیا کر سکتے ہیں ہم، ہے نا؟ ووٹ بھی دے کے دیکھ لیا، میں نے تو خبریں ہی چھوڑ دی ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کبوتر کی طرح آنکھ بند نہیں کی جا سکتی، لیکن کیا کریں کبوتر کبھی کبھی بہت تنگ آ جاتا ہوگا نا، تو اسی لیے آنکھ بند کر دیتا ہوگا۔ تو بس کوئی حال نہیں ہے، میں واک کر کے آئی ہوں تو واک کا بڑا مزہ آیا، البتہ سچ کہہ رہی ہوں بہت مزہ آیا۔ دو باتیں میں نے آج شیئر کرنی ہیں آپ سے واک کے لحاظ سے۔ ایک تو میں نے دیکھا کہ ایک نا کھجور کا درخت تھا بڑا ہی خوبصورت، اور وہاں پر نا اس کے اندر سے، بالکل تنے کے اندر سے نا پیپل کا درخت نکل رہا تھا۔ کیا اللہ کی شان ہے! تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو مایوس نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب سبب بنا دے گا۔ واک جاری رکھیں، واک سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی انسینٹیو مل جاتا ہے۔ اور ایک اور بات مجھے بہت اچھی لگی، میں واک کرتی ہوں نا روز، تو کتے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، یہ جو لوگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو سیر کرا رہے ہوتے ہیں صبح صبح کی مارننگ واک، چہل قدمی، تو ساتھ خود بھی چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا مجھے خوف آتا ہے۔ مجھے کتے بڑے برے لگتے ہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کتوں سے برے لگتے ہیں ان دا سینس کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو کوئی کاٹ نہ لیں۔ تو میں کوئی مجھے آئے نا کتا تو میں سب سے پہلے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ اگر یہ میرے قریب آیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے فوراً بھاگنا ہوگا۔ میں اس دیوار پہ چڑھ جاؤں گی، یا درخت کا ہی تنا ہے اس پہ میں چڑھ پاؤں گی، یا میں گیٹ کو پھلانگ کے اندر جا پاؤں گی، کیا کروں گی؟ تو خطرے سے ویسے ڈرنے کا انتظام تو کرنا چاہیے نا، ہے نا؟ اور ڈرنا بھی چاہیے خطرے سے، اور اگر خطرہ آئے تو ضرور ڈرے، یہ نہ سوچیں کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے کہ نہیں بس کچھ بھی نہیں ہونے والا ہاں جی، تو میں کہہ یہ رہی تھی کہ کتا جو ہے نا مجھے نظر آیا، اور ایک آدمی اس کو دور سے لے کے آ رہا تھا، اور وہ کھلا تھا۔ کچھ لوگوں نے زنجیریں پکڑی ہوتی، اس نے زنجیر نہیں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ جناب جب قریب آیا نا میرے، تھوڑا سا میں وہاں سے کراس کرنے لگی، وہ سامنے سے آ رہا تھا، تو اس نے اتنا اچھا کیا، اس کتے کو زنجیر سی ایک پٹا سا اس نے پکڑا ہوا تھا، وہ ڈالا اور اس کو پکڑ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا ڈیسنٹ سا بندہ تھا، اچھے گھر کا، اور وہ پھر کھڑا ہو گیا، اور پھر جب میں گزر گئی وہاں سے تو پھر اس نے اس کا پٹا کھولا، کافی دیر بعد میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پھر وہ آگے چلا گیا، ہے نا؟ تو کتنی اچھی بات ہے
جو دوسروں کو کوئی چیز تنگ کرے یا کوئی چیز ستائے تو پھر پٹا باندھ لینا چاہیے نا، دوسروں کو نہیں تنگ کرنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ اب یہ مہنگائی جو ہو گئی ہے اور یہ بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے، اور بجلی تو ہے ہی نہیں، ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہمارے تو لاہور میں بجلی جا رہی ہے. یہ ڈیفنس کا حال ہے، یہ ڈیفنس کا حال ہے. تو باقی کہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں؟ بہت برے حالات چل رہے ہیں. وہی نوشہرہ سے مجھے شگفتہ نے بتایا کہ برے حال ہیں. وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی برآمدے میں کہ بجلی نہیں ہے، تو یو پی ایس کا تو پنکھا چل رہا ہے، چل سکتا ہے، لیکن چونکہ ہلکی ہلکی ہوا آ رہی ہے تو سیمی نے کہا ہے کہ بجلی بھی نہیں ضائع کرنی اور بجلی باہر کی ہوا اور روشنی لینی ہے. تو میں نے جناب تمہارے کہنے پہ نا یو پی ایس سے بھی پنکھا نہیں چلایا کہ چلو ہلکی ہلکی ہوا میں گزارا کریں. اور ایک اور بات اس نے مجھے بتائی کہ ہوا جو ہے نا وہ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مزے لے رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، لیکن ساتھ ہم کڑ بھی رہے ہیں کیونکہ بجلی کے ساتھ ہماری گیس بھی چلی جاتی ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو گیس ہوتی ہے، شکر ہے اللہ کا، آپ ناشتہ بھی کر سکتے ہو. تو اس نے ریزن یہ بتایا، کہتی ہے کہ یہ معلوم ہوا ہے ہمیں کہ لوگ جنریٹر چلا لیتے ہیں، اور جب جنریٹر چلائیں گے گیس سے تو پھر گیس غائب ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کمی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ حل سوچا ہے، حکومت نے، ہماری شاندار حکومت نے، ہماری پیاری حکومت نے، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ والی حکومت، انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو گیس بھی نہ دیں، مریں. کیا ضرورت ہے کھانا پکانے کی؟ کیا ضرورت ہے کھانا کھانے کی؟ کچھ ضرورت نہیں ہے. یہ قوم ہے، ہم عیاشی کر لیں، ہم ہیلی کاپٹروں میں جائیں، ہم باہر کے ملکوں میں جائیں، ہم علاج بھی وہیں کرائیں. یہاں کے اسپتال تو کسی کام کے ہیں ہی نہیں. بھئی ظاہر ہے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو اسپتال کس کام کے ہونے ہیں؟ یہاں کا کچھ کام کا نہیں ہے. آج پانی نہیں ہے. آج صبح جو ہے بہت ہلکا ہلکا پانی آ رہا تھا، میں نے وضو کیا ہے، بالٹی میں تو چلو میں نے رکھا ہوا ہے پانی، لیکن یہ کہ پودوں کو دینے کے لیے پانی نہیں ہے. اور میں بھی واک کر کے آئی ہوں اور بڑا سوکھا سڑا پڑا ہوا ہے. مجھے مالی نہیں نظر آئے جو پانی دے رہے ہوتے ہیں صبح صبح. مجھے وہ گاڑیاں دھونے والے لوگ نظر نہیں آئے. ہاں البتہ وہ گیٹ پہ ایک خاتون کھڑی تھی، گیلا کپڑا مار رہی تھی. یہ پانی ختم ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ سوچا ہے؟ مجھے کل کسی نے بڑا اچھا لکھا، میں نے وہ پیاسا کوا والی کہانی ڈالی تھی نا، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو بچوں کو پائپ پکڑا دیتے ہیں کہ لیں جی پائپ سے کھیلیں پانی کھول کے، تو میں نے کہا وہ یہ تو آپ نے مجھے بہت اچھا پوائنٹ بتایا. تو ہم ایسا بھی کرتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، ہم بچوں کو پائپ دے کے لان میں بٹھا دیتے ہیں. تو بچہ تو بچپن سے یہی سیکھ رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، چلیں جی ضائع کریں پانی، یہ تو کھیلنے کے لیے. تو پانی تو کھیل ہے ہی نہیں، پانی تو ہماری ضرورت ہے، اور یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ ارتھ کو پھر کیا ہوگا؟ یہ ارتھ جو ہے نا یہ تو ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. جب میں ٹیچر تھی نا اسکول میں تو ارتھ ڈے آیا. اب ہم سارے ٹیچر لوگوں کو بتا رہے ہیں، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ 6 تک تھے، ارتھ ڈے ہے آج، ارتھ ڈے منایا. وہ جو ہے نا اسٹیج پہ آ کے ارتھ ڈے میں نے بھی بتایا، تو میں نے اس میں سب ارتھ ڈے کریں. وہ بچے نے مجھے کسی نے کہا، بلکہ میری بیٹی بھی وہیں پر تھی، کہ ارتھ ڈے ہوتا کہ ہمیں نہیں پتا، سب ارتھ ڈے کر رہے ہیں. تو بچوں کو تو سمجھانے کی ضرورت ہے. پھر میں نے اسٹیج پہ جا کے ان کو بتایا کہ ارتھ کا مطلب زمین ہے، ارتھ ڈے کا کیا مطلب ہے، ہم نے جو ہے تو پودے لگانے ہیں، ہم نے ماحول کو اچھا کرنا ہے. تو بچوں کو تو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کہیں گے ارتھ ڈے منایا، بچوں کو کیا پتا ارتھ ڈے کیا ہے؟ ہمیں بھی نہیں پتا ہے نا. تو ہمیں یہ پودے لگانے ہیں، ہمیں یہ پھول لگانے ہیں، آکسیجن آئے گی اس سے. ہمیں صبح صبح جو واک کرنی ہے، اس سے ہمارے اندر آکسیجن جاتی ہے. پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، پودے نہیں ہوں گے تو ہم سانس ہی نہیں لیں گے، اور سانس نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پولوشن کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. تو اگر کتے ہیں تو ٹھیک ہے، کتوں کو لے کے سیر پہ نکلیں، بلیاں ہیں تو بلیوں کو سیر پہ لے کے نکلیں، طوطے چڑیاں ہیں تو ان کو سیر پہ لے کے نکلیں، پر نکلیں تو صحیح، اپنے لیے بھی تو کچھ کریں نا. اب یہ حکومت تو جو ہمارے لیے کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. اللہ رحم کرے ان لوگوں کے اوپر بھی، اللہ ان کو بھی عقل دے اور ہمیں بھی عقل دے کہ ہم بھی ضائع نہ کریں چیز. آسان طریقہ ہے نا کہ پھر وہ پیچھے سے بند کر دیتے ہیں بجلی. کل میں واک کر رہی تھی نا تو بجلی نہیں تھی، تو میں جب واک کر کے واپس آنے لگی نا تو لوگ ظاہر ہے سو رہے تھے، تو جتنی لائٹیں آن تھیں، میرے بالکل سامنے والا گھر ہے، ان کی ساری لائٹیں جیسی بجلی آئیں آن ہو گئی. انہوں نے
چھوڑی ہوئی تھی آن. وہ ان کی دیوار کے ساتھ ساتھ پوری لائن میں ایک 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 بلب لگا ہوا ہے. گیٹ پہ 2 بلب لگے ہوئے تھے اور پورچ پہ 2 بلب لگے ہوئے تھے. یہ تو میں نے صبح دیکھے ہیں اور وہ آن تھے. بجلی آئی نا تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا, ہم بند نہیں کرتے نا. اگر بجلی چلی گئی ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بند کر دیں. اگر اے سی چلا گیا تو ہم بند کر کے کمرے سے نکل جائیں گے. ہم نے اگر شاپنگ پہ جانا ہے, ہم نے کہیں بھی جانا ہے, ہم چلے جائیں گے, واپس آئیں گے, کمرہ کھولیں گے تو وہ اے سی چل رہا ہوگا, کیونکہ اس وقت تو بجلی نہیں تھی, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یا آپ نے خیال ہی نہیں کیا. اور جیسے ہی بجلی آئی ہے آپ کے پیچھے سے سب کچھ آن ہو گیا, 14 طبق روشن ہو گئے کمرے میں. اور گھر میں داخل ہوں گے تو جو لائٹیں تھیں وہ سب آن ہیں, اور جتنی دیر آپ باہر گئے ہیں وہ لائٹ ضائع گئی ہے نا افسوس کا مقام. تو لائٹ جاتی ہے نا تو سب سے پہلے تو میں لائٹس آف کر دیتی ہوں. پانی بھی اور گیس بھی, اگر گیس کبھی جاتی ہے اور آپ نے چولہا آن کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو پیچھے سے بھی بند کرنا ہے. میرے امی ابو کے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ گیس چلی گئی, ہیٹر آن تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ بند نہیں کیا گیا ہیٹر کے ساتھ. تو وہ تو اتفاق سے میں کمرے میں چلی گئی, پتہ نہیں کیا کیا تھا, گیس کی مینٹیننس تھی کہ کیا, ویسے ایسے ہوتا نہیں ہے. اور وہ جب گیس آئی ہے نا تو ظاہر ہے وہ پورے کمرے میں پھیل گئی. میں کمرے میں داخل ہوئی تو بدبو آ رہی تھی بہت سخت گیس کی, مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے جا کے جلدی سے آف کیا, کھڑکیاں کھولی. اگر ایسے کبھی ہو تو ایسے کرنا ہے آپ نے, کھڑکیاں کھولی, ہوا کیا اس کو سارے کو, تو ورنہ تو بڑے خطرناک کام ہونا تھا اگر میں نہ جاتی. تو میں کئی دفعہ سوچتی ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ نیچے سے بند نہیں کیا گیا. وہ کام والے تھے, کسی کو شاید خیال نہیں آیا. کہاں کسی کو خیال آتا ہے, ہم لوگوں کو بھی نہیں آتا, تو ان بیچاروں کو تو سمجھ نہیں نا کئی دفعہ ہوتی. گاؤں سے آئے ہوتے ہیں, ان کو تو سمجھانا پڑتا ہے, ایک ایک بات سمجھانی پڑتی ہے کہ جو پانی پائپ میں سے نکل رہا ہے نا, اس کو ضائع نہیں کرنا. یہ بجلی جو لگی ہوئی ہے اس کو ضائع نہیں کرنی, یہ بہت ضروری ہے. آج کل تو نہایت ضروری ہو گیا. بس اللہ میاں ہمارے اوپر رحم کرے, بہت بہت رحم کی ضرورت ہے. یا اللہ تعالیٰ کو باران رحمت کر دے. میں کل اپنے پوتے کو بتا رہی تھی کہ دعا کرنا اور باران رحمت کی دعا کرنا. تو میں نے پوچھا باران رحمت کا پتہ ہے؟ کہتا ہے نہیں. پھر میں نے اس کو بتایا باران رحمت کا کیا مطلب ہے. اتنی بارش کرنا جتنی ہمیں ضرورت ہے, ایسی بارش نہ ہو جس سے تباہی ہو جائے, جس سے سیلاب آ جائیں, جس سے لوگوں کے گھر ٹوٹ کے گر جائیں, جس سے لوگ مر جائیں. تو دعائیں کریں, دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنی گرمی میں واک پہ جائیں, آ کے آپ کو اچھا لگے گا, ڈپریشن آپ کا ختم ہوگا. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا آپ کو دیکھ کے ہم واک کر رہے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. آج صبح صبح مجھے میسیج آیا, نام مجھے بھول گیا, سوری, یاد کروں گی, دوبارہ لکھ لوں گی. انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ میسیج دیا ہے کہ میں آج واک کر کے آئی ہوں, اب میں نے واک شروع کر دی ہے. کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا, لیکن ان کی کوئی ریزنز ہیں, ان کی اداسیاں ہیں. ان کے لیے میری بہت دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی اداسیاں ختم کرے. اور اداسیاں تو ختم نہیں ہوتی ہیں, غم بھی ختم نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ زندگی میں تو مگن رہنا ہوتا ہے, زندگی کو گزارنا ہے. جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو گزارے. تو یہ دیکھیں, جائیں پھول لائیں, بہت کلیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ توڑتے ہی نہیں ہیں, بھرا ہوا ہے باہر کا علاقہ. آپ نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. بیڈ پہ پڑے پڑے رہنے سے کوئی زندگی اچھی نہیں گزرنی ہے آپ کی. اور اس کے بعد پھر ناشتے کا بھی مزہ آتا ہے. میں تو کھانے لگی ہوں ابھی انڈا پراٹھا, انشاءاللہ تعالی شاندار قسم کا, خوب بلدار بناتا ہے وہ. اور اس کو میں نے کہا گھی کم لگائے, لیکن یہ کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں نا, پھر میں واک بھی کرتی ہوں, میں صبح صبح ویڈیو بھی بناتی ہوں, تو پھر انڈا پراٹھا تو بنتا ہے نا. چلیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, پھول لائیں, خوشبوئیں سونگیں, اور خوشبوئیں لگائیں بھی. میں تو یہاں بھی آ کے بیٹھتی ہوں تو خوشبو لگا کے بیٹھتی ہوں, حالانکہ آپ کو خوشبو تھوڑی آنی ہے, لیکن آ بھی جاتی ہے نا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.